إن الله اشترى
سرور کائنات
فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اصل طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آسان محمدی مسجد والوں، کئی دنوں سے میں آپ کے سامنے شہادت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک شہادت یہ ہوتی ہے جو کوئی انسان اپنی زبان سے دیتا ہے، اور ایک شہادت یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان دے کر شہادت دیتا ہے۔ زبان کی شہادت یہ کہ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ زبان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ارے کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تو یہ خود اس کی شہادت کی گواہی بن جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ چون 44 لاکھ مربع کے حکمران کی باتیں سنائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت صحابہ کو میرے نبی کا یار بنا دیا، میرے نبی کا دوست بنا دیا۔ اللہ نے پھر ان دوستوں کا ذکر قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یاد رکھو محمدی مسجد والوں، صحابہ کا مقام سمجھنے کے لیے تاریخ کی اڑانوں میں نہیں دیکھنا، تاریخ کے صفحوں میں صحابہ کا مقام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ کا مقام دیکھنا ہے تو پھر آپ کو صحابہ کا مقام یا قرآن میں نظر آئے گا یا نبی پاک کے کردار میں نظر آئے گا۔ اصحاب رسول نے اپنی 63 سالہ زندگی نبی پاک کی زندگی کو اپنے جسموں میں ایسا سمو لیا کہ ہر لمحے وہ حضور کریم کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول کا مقام کیا؟ اصحاب رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اوراق نہیں چاہیے۔ اللہ نے اصحاب رسول کو پہلے آزمایا، ویسے کسی کو میرے نبی کا یار نہیں بنا دیا، کسی کو ویسے صحابی نہیں بنا دیا، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب صحابی کہتے کسی کو؟ تو میں کہوں گا صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک کے چہرے کو دیکھ لے، نبی پاک کے چہرے کی زیارت کر لے، کلمہ رسول پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ نبی کا چہرہ جو دیکھ لے وہ صحابی ہوتا ہے۔ نہیں مانتے ایک بات سے صرف نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی بات ہوتی تو ابو لہب ہر روز میرے نبی کا چہرہ دیکھتا تھا، ابو جہل ہر روز میرے نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا، اپنے منافق جو ہے وہ ہر روز نبی کا چہرہ دیکھتا تھا، بلکہ یہ منافقین میرے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن میرے نبی پر ایمان لانے کے لیے ان کے دلوں میں کھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اصحاب کو پرکھنے کے لیے اپنے نبی کا سچا یار بنانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اصحاب رسول کا پہلے امتحان کیا۔ محمدی مسجد والوں، جب دنیا میں ہمارا امتحان ہوتا ہے نا تو ہمارے امتحان کے لیے ایک سیمینار ہال ہوتا ہے،
پھر اس ایکسیمینر ہال میں کرسیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے میز رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے قالینیں بچھائی جاتی ہیں، ہمارے لیے گرمی ہے تو اے سی لگایا جاتا ہے، سردی ہے تو ہیٹر لگا دیا جاتا ہے تاکہ ہم امتحان آرام سے دے سکیں۔ یہ دنیا کا امتحان ہے جو ہم زمین کے بجائے ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں، یہ دنیا کا امتحان ہے۔ یونیورسٹی جائیں گے، یونیورسٹی میں کرسی پہ بیٹھ کے امتحان دینا پڑے گا، اگر کالج جائیں گے تب بھی آپ کو کرسی پہ بٹھا کے امتحان دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کے امتحانات اس طرح ہوتے ہیں کہ آرام سے بٹھا کے پرچہ سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے سوالوں کے جواب دو اور میں تمہیں بعد میں تمہارے رزلٹ کو آٹ کیا جائے گا۔ محمدی مسجد والوں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا پہلے امتحان لیا، اب آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے نبی کے یاروں کا کیسے امتحان لیا، میرے نبی کے صحابہ کا کیسے امتحان لیا۔ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اصحاب رسول کو پہلے پرکھا، پہلے میں نے ان کو چیک کیا، میں نے ان کے دل کو چیک کیا، میں نے ان کی زبانوں کو چیک کیا، میں نے ان کے کرداروں کو چیک کیا، میں نے ان کے کردار کا امتحان لیا، میں نے ان کے ذوق کا امتحان لیا، میں نے ان کی سوچوں کا امتحان لیا، سب امتحان اللہ۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کا امتحان کیسے کیا ہے؟ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین لم تعن اللہ قلوبہم، اللہ نے میرے نبی کے یاروں کا امتحان لیا۔ اللہ یہ محبی مسجد والے پوچھ رہے ہیں اللہ تمہیں صحابہ کا کیسے امتحان لیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اصحاب رسول کے لیے کوئی کرسیاں نہیں سجائی، میں نے اصحاب رسول کے لیے کوئی قالینیں نہیں بچھائی، میں نے ان کو آرام سے بٹھا کر امتحان نہیں لیا۔ اللہ تم نے کیسے امتحان لیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے اصحاب رسول کو اپنے نبی کا یار بنانے کے لیے کبھی انہیں تقدیر تو بے نصیبہ ہے، کبھی انہیں جنگے بدر میں ملا کر میں نے وہاں امتحان لیا، کبھی جنگے احد میں بلا کر میں نے امتحان لیا، میں نے اصحاب رسول کو آزمائشوں میں ڈال کر امتحان لیا۔ نہیں محبی مسجد والوں یہ گمان نہ کرنا کہ کلمہ رسول پڑھ لینے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو کھلی آزادی دے دی جائے گی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ امتحان لیا جائے گا، کلمہ رسول پڑھ لینے کے بعد تمہیں کھلا آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ میں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا، محمدی مسجد والوں نے تیرے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، ہمیں کیوں آزمائے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہی تو آزمائش شروع ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو زندگی میں امتحان ذہین لوگوں کا ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاگلوں کا کبھی امتحان نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے کلمہ پڑھانے کے بعد کہہ دیا کہ ذہین لوگوں کا امتحان ہوگا۔ رب العالمین نے اصحاب رسول کا امتحان لیا، کبھی جنگ بدر میں امتحان کیا، کبھی جنگ احد میں امتحان کیا، کبھی ریتوں کے سیٹا میں امتحان کیا، کبھی بھوکا رکھ کر امتحان لیا، کبھی پیاسا رکھ کر امتحان لیا، کبھی پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر امتحان لیا، کبھی ساری دولت واپس لے کر امتحان لیا، کبھی ساری دولت دے کر آزمایا اور امتحان لیا۔ رب العالمین سارے صحابہ کا امتحان ہوتا ہے۔
ان صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی ہے، ان میں فاروق اعظم بھی ہیں، ان میں عثمان غنی بھی ہیں، ان میں حضرت علی بھی ہیں، ان میں حضرت بلال بھی ہیں، ان میں حضرت امام حسین بھی ہیں۔ یہ سارے اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے امتحانوں سے پرکھا، امتحانوں سے نکالا۔ یا اللہ انہیں کیسے امتحان دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے لیے جنت کی کوئی کرسیاں نہیں بنوائی، جنت کی کوئی قالین نہیں بنوائی۔ یا اللہ امتحان دینے کے بعد نتیجہ کیا رکھا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کا امتحان لیا، میں نے ابو بکر کو پاس کر کے اسے صدیق بنا دیا، میں نے عمر کا امتحان لیا، میں نے اسے عدالت کا بادشاہ بنا دیا، میں نے عثمان کا امتحان لیا، اسے حیادار بنا دیا، میں نے علی کا امتحان لیا، اسے میں نے شجاعت کا بادشاہ بنا دیا، میں نے حضرت بلال کا امتحان لیا، اسے مسجد نبی کا مقصد بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سارے صحابہ کے امتحان لینے کے بعد میں نے ساری کائنات میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اے میرے نبی میں نے آپ کے سارے یاروں کو اولئک هم الفائزون۔ سارے صحابہ اصحاب رسول نے میرے نبی کے کردار کو کیسے اپنایا؟ حضرت فاروق اعظم کی ایک خوبصورت بات کیا گیا، ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان میرے نبی کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے اور کہنے لگے، وہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ آؤ چلو کسی چیز پر ان کا جھگڑا تھا، انہوں نے کہا کہ آؤ اس جھگڑے کا فیصلہ ہم نبی پاک کے پاس جا کے بنا دیں۔ وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے نبی کو تو نہیں مانتا، لیکن سنا ہے کہ وہ کبھی بھی انصافی نہیں کرتا، چلو میں تمہارے نبی کو جج ماننے کے لیے انہیں تسلیم کرتا ہوں، انہیں مانتا ہوں، چلو ہم اپنا مقدمہ نبی کی عدالت میں لے جائیں۔ دونوں میرے نبی کے دربار میں آ گیا، منافق مسلمان اور یہودی۔ حضور کریم نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ مسلمانوں کے رسول یہ چیز میری ہے، اس میں میرا حق ہے، یہ میری چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، یہ میری چیز مجھے واپس دلا دے۔ حضور کریم نے فرمایا مسلمان کی طرف مڑ کر کے کہا کہ بتا میرے پاس کیا ثبوت؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، میں آپ کا ایمان لایا۔ حضور کریم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسروں کی چیزوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے، دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کیا جائے، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد جھوٹ بولا جائے، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد غیبت کی جائے، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد دھوکہ بازی کی جائے، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے جائے، لوگوں کے بارے میں دل میں منافقت اور حسد رکھا جائے۔ یہ کیسا کوئی نے کلمہ پڑھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز پہ قبضہ کرے گا؟ اپنے گواہ پیش کر۔ نبی پاک نے یہودی سے کہا تم اپنے گواہ پیش کرو۔ یہودی نے محمد مسجد والوں گواہ لے کر آ گیا، ساروں نے گواہی دی کہ یہ یہودی کی چیز ہے۔ حضور کریم نے فرمایا مسلمان کی طرف جو منافق تھا اس کی طرف ہوتا ہے کہا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والے اب تو کوئی ثبوت پیش کر کے یہ چیز تھی تو بات گواہ پیش کر۔ وہ منافق مسلمان کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ پر ایمان لے کر آیا، بس یہی میری گواہی ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ حضور
منافق کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں، بس میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، کلمہ کی بات نہ کرو، سچی بات کرو، منافق کی بات نہ کرو، سچی بات کرو۔ محمدی مسلمانوں، یہ بات میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، کلمہ رسول پڑھنے کے بعد ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا اسلام کے فرائض پہ کیسے عمل کرنا ہوگا، ہمیں نبی کے راستے میں کیسے چلنا ہوگا، یہ سیاہ بیٹھا بٹھایا میں مل گیا۔ اس لیے تو ہمارے دلوں میں اسلام کی قدر کوئی نہیں۔ اسلام کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، جاؤ صحابہ سے پوچھو کہ اسلام انہوں نے ہم تک کیسے پہنچایا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو جاؤ دشت کربلا کی مٹی سے پوچھو، حسین نے قربانی دے کر اس قرآن کو کیسے بچایا ہے۔ حضور کریم نے جب دیکھا کہ منافق مسلمان نہیں لا سکا گواہی، تو حضور کریم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی بڑا خوش ہوا، واپس جانے لگے، کہنے لگا کہ اے مسلمان آپ تو خوش ہے، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے نبی پاک کا فیصلہ پسند نہیں ہے۔ تو دل کیا کہتے ہیں، منافق کہنے لگا آؤ چلتے ہیں عمر کے گھر چلتے ہیں، فاروق اعظم سے اس کا فیصلہ ہوا۔ کہنے لگا اچھا تمہیں نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں؟ گھر نہیں، عمر کے پاس عمر کے گھر میں فاروق اعظم آیا، کہنے لگے کیا بات ہے؟ یہودی کہنے لگا عمر میں یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، ہم کسی چیز کا تیرے سے فیصلہ کرانے آئے ہیں، ان کا فیصلہ میرے پاس کرانے آئے ہیں، لیکن بات کے بعد چلو یہاں سے۔ یہودی کہنے لگا آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس جاؤ۔ مسلمان کہنے لگا عمر آپ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہو نا، تو میں نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ فاروق اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اچھا میرے سے فیصلہ کرانے آئے ہو، سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ کے بعد فیصلہ کرانے آ گیا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے خلاف چھوٹی سی عدالت نے مجھ سے فیصلہ کرانے آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، دونوں نہیں کرو۔ مسلمان اپنے دل سے بڑا خوش ہوا کہ چلو عمر جو ہے نا یہ حق میں تو فیصلہ کرنے والا ہے، خوشی سے اندر گیا ہے۔ میرے خیال ہے کتاب لے کے آئے گا، کوئی ایسا ثبوت لے کر آئے گا کہ جس کے ذریعے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ دونوں کی بات سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم اندر تشریف لے ایک تلوار تھی جو نبی پاک کے خلاف تھی، لیکن وہ تلوار قرآن سننے کے بعد نکلے گئے۔ جب فاروق اعظم کی بہن گناہ کر رہی تھی، حضرت فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لیے غصے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اندر سے آواز آ رہی تھی ایک غصے والی تلوار اور دوسرے غصے والی تلوار۔ فاروق اعظم اندر گئے، تلوار لے کر آئے، باہر آ گئی، منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر کے کہا کہ تو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر یہی فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اس منافق مسلمان کی لاش تڑپ کر وہ لوٹ گئے۔
سمجھتے یہ مقدمہ نبی کی آواز ہے. حضور کریم نے عمر کو بلایا. عمر ادھر آؤ. جی اور سارے یہودی اکٹھے ہو گئے. انہیں یہودی تھا جس کے ہاتھ میں نبی نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی کرا. حضور کریم نے فرمایا عمر یہاں یہ ہم نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا, مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول اس میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو میں نے مار دیا. اب جو نبی کو نہ مانے میں اس کو مار دوں. حضور کریم نے فرمایا اچھا عمر پھر حضور کریم کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے, تم کیا چاہتے ہو کہ میں یہ فیصلہ کروں؟ حضور کریم فیصلہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دیکھ دیا. جا ابراہیم میرے نبی کو بنا فرمائیے کہ میرے نبی عمر کا فیصلہ آج میرا محمد نہیں کرے گا, عمر کا فیصلہ آج میں خدا کو کروں گا. Usted
حضور کریم کے دروازے کے سامنے رکھا گیا. فرمایا تھا عمر نے کہ صحابیوں اے بیٹا سفر کرنے سے پہلے پھر نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھ لینا کہ حضور کریم مجھے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں عمر اندر آنا چاہتا ہوں, بس تم نے یہ وہاں کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے روحن جی بس والو کوئی کہانی نہیں سنا رہا, بڑی خوبصورت بات آپ کو سنانے لگا ہوں. فاروق اعظم کی مجھے سامنے پڑی ہوئی ہے. حضور کریم کے سیاح کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا اور ان کے جسم پر خنجر مارے گئے, انہیں مار کر جب خون ختم ہو گیا فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور کریم کے سیاح کی میت نبی کے مزار محبت کے سامنے رکھی گئی, حضور کریم کے مزار کے دروازے کے سامنے رکھی گئی. اور صحابہ نے کہا حضرت فاروق اعظم کی میت پڑی ہوئی ہے, فاروق اعظم کا جنازہ پڑھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے کہا مجھے دفن کرنے سے پہلے نبی سے اجازت لینا. مندی مسجد والو صحابہ رسول کا یا رسول اللہ آپ کا یار آپ کے پہلو میں سونا چاہتے ہیں. فاروق اعظم آپ کے پہلو میں سونا چاہتے ہیں, عمر کے آپ کے پہلو میں سونا چاہتے ہیں. رب العالمین کی سامنے صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد امت اسلام میرے نبی کے انتظار کر رہا کھل گیا اور اندر سے آواز آ رہی تھی میرے یار تو میرے پہلو میں سنا. ہاں کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی سجدے دے گے, کسی کی شہادت کی گواہی تیر و کمان دے گا. اے عمر تیری شہادت پہ قربان جاؤ کہ قیامت کے دن تیری شہادت کی گواہی ممبر رسول اور ممبر مصلی دے گا. اصحاب رسول کے کرام کو محفوظ خاطر رکھو. ہماری زبان کو اس قابل نہیں کہ نبی کی یادوں کی تعریف کا سبب یہ شکر کیا کرو اللہ نے اتنے خوبصورت دیے. آج میں نے اصحاب رسول کی بات کی ہے, اگلے جمعے انشاءاللہ آج رسول کی بات کروں گا. آپ کو حسین کی شہادت کا تذکرہ کروں گا, کس طرح حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کر کے قرآن ہم تک پہنچایا. اللہ نے ہمیں تاریخ اسلام کے جو دو میدان دکھائے, ایک میدان کربلا دکھایا, ایک میدان مینا دکھایا. میدان کربلا میں چھری چلی, میدان مینا میں چھری اڑ گئی. اللہ نے چھری روکی کیوں, ادھر اللہ نے چھری چلائی کیوں, بس یہ اگلے جمعے بتاؤں گا. چھری اڑنے کا مقصد کیا تھا, چھری چلانے کا مقصد کیا تھا. ادھر میدان یہ تھا کہ چھری روکی گئی, حکم آیا چھری رک جا کیونکہ دین بنانے والا رہا ہے. اور میدان کربلا میں وہ حسین سوا ہوا جس نے جان دے کر دین اسلام کو بچا دیا. ایک دین بنانے والا, ایک دین بچانے والا. دین بنانے والے میرے نبی پاک نے ہمیں پیار و محبت کا درس دیا, دین بچانے والے نے قربانی دے کر ہمیں داد و محبت کا درس دیا. آؤ نفرتیں ختم کرو, ان کا بنیا ختم کرو, کرو بنیا ختم کرو. بریلیوں, شیعوں, سنیوں, اہل حدیثوں, تم سب کا مرکز حب حسین ہونا چاہیے. آپ سب کا مرکز میرے نبی کی محبت ہونی چاہیے. آپ سب کی محبت اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہو سارے, کوئی بریلوی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی بابی ہے, کسی کا منہ مشرق کی طرف نہیں, کسی کا منہ مغرب کی طرف نہیں, کسی کا جنوب کی طرف نہیں, تو سب کا منہ, کوئی شیعہ ہے نماز پڑھے گا اسے مغرب کی طرف کعبے کی طرف منہ کرنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی. ارے وہ سنی ہے تم کعبے کی طرف کرو گے تو ہم بھی مسجد والوں جب ہماری عبادتوں کے سجدوں کا مرکز اللہ نے ایک بنایا ہے تو اپنی عبادتوں کا مرکز بھی ایک بناؤ. نفرتیں ختم کرو, خدا کی قسم, خدا کی